चलिए। جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم اب ہم پڑھیں گے سورہ ناس. قل اعوذ قل أعوذ زو زو کہیں گے، زال پیش زو ہے نا. قل اعوذ قل أعوذ برب الناس. برب الناس قل اعوذ قل أعوذ برب الناس. برب الناس اب یہ جو آیت پڑھی ہے نا، ہم اس کے قاعدے بتاتے ہیں. آپ سنیے غور سے اور کوشش کرنا کہ جب آپ سبق ڈالیں تو اسی طرح ڈالیں. قاف کے اوپر پیش ہے اور ہم زیر زبر پیش کو بالکل نہیں کھینچتے، جلدی پڑھتے ہیں ہے نا. اور لام کے اوپر جزم ہے، تو کوئی سا بھی جزم والا حرف ہوتا ہے تو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. تو قاف لام پیش قل ہے نا. اب الف کے اوپر کیا ہے؟ زبر. زبر کی حرکت ہے. اور الف کے اوپر جب بھی کوئی اعراب لگی ہوتی ہے، یہ تو حرکت لگی ہے، اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں ہے نا. الف کے اوپر جب بھی کوئی اعراب، جیسے یہ الف کے اوپر کوئی بھی چیز حرکت لگی ہو یا جزم زیر زبر پیش لگا ہو یا جزم لگا ہو تو ہم اسے حمزہ پڑھیں گے ہے نا. حمزہ پڑھیں گے. عین کے اوپر پیش ہے اور زیر زبر پیش کو ہم بالکل نہیں کھینچتے تو ہم اسے نہیں کھینچیں گے ہے نا. اور واو کے اوپر کیا ہے؟ جزم. جزم والا واو ہو اور اس کے پہلے پیش ہو تو کیا ہوگا؟ واو مدہ ہوگا. اور ہم اس کو کیا کریں گے؟ ایک کلف کی مقدار کھینچیں گے. ہاں. اور زال کے اوپر پیش ہے اور با کے نیچے زیر ہے اور را کے اوپر زبر ہے نا. اب زال پہ پیش ہے تو اس کو بھی نہیں کھینچیں گے، با کے نیچے زیر ہے تو اس کو بھی نہیں کھینچیں گے ہے نا. اور را کے اوپر بھی زبر ہے تو ہم اس کو بھی نہیں کھینچیں گے. ہم جلدی پڑھیں گے، زیر زبر پیش کو ہم جلدی پڑھیں گے، لیکن را کے اوپر جب زبر ہوتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ موٹا پڑھیں گے. ہاں موٹا پڑھیں گے. اب با کے اوپر ہے تشدید، اور تشدید کو ہم کیا کرتے ہیں؟ تجدید کو تشدید کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں اور سختی سے پڑھتے ہیں. دو بار اس طرح پڑھتے ہیں کہ ایک بار ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، یعنی را سے ملا کر پڑھیں گے. اس کے بعد اس کا خود کا وجود بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر بھی یا نیچے بھی زیر زبر پیش ہوتا ہے. تو یہاں پہ با کے نیچے زیر بھی ہے. پہلے ہم را سے ملا کر پڑھیں گے، پھر با کے نیچے زیر ہے تو ہم با زیر بی پڑھیں گے. را با زبر رب، با زیر بی، رب بی ہے نا. اب با کے نیچے زیر تو ہے لیکن اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ نون کے اوپر تشدید ہے. تو یہ کیا ہے؟ حرف کون سا قاعدہ لگ رہا ہے یہاں پر؟ حروف شمسی. جی، حروف شمسی کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم لام اور الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے. یہ حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے نون آ رہے، تو ہم با کو
پھر نون، کیونکہ نون پہ تشدید لگی ہے تو ہم تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھتے ہیں. تو ہم جی کوئی کچھ کہہ رہے؟ جی نہیں تو نہیں با کو ہم نون سے ملائیں گے پہلے، کیونکہ ہم تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملاتے ہیں اور ایک بار اس کا خود کا وجود ہوتا ہے نا. جی تو ہم با سے نون کو ملائیں گے، پھر نون کے اوپر بھی زبر ہے اور اس کے پہلے زبر تو ہے نون کے اوپر، اس کے بعد الف ہے اور الف سے پہلے جب زبر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک جمع الف مدہ ہوتا ہے. تو ہم اس طرح پڑھیں گے برب الناس، کیونکہ نون پہ تشدید ہے، نون پہ تشدید ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تجدید ہوتا ہے، وہ سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں. نہیں دیکھیے، نون مشدد ہوتا ہے، ہاں نون نون اور مشدد. میم پہ تشدید ہوتی ہے تو مشدد ہوتا ہے، اور جب ہاں نون اور میم پہ تشدید ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نون مشدد ہوتا ہے. ہاں نون مشدد ہوتا ہے تو ہم غنہ کرتے ہیں نون پہ، اور میم جی پہ تشدید ہوتی ہے تو ہم غنہ کرتے ہیں. غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز چھپانا. نہیں روکنا، چھپانا روکنا. تو اخفا ہوتا ہے. ان ہاں چیزوں پہ جی ہاں ان چیزوں پہ دھیان دیں کہ جب نون پہ تشدید ہوتی ہے تو نون کے اوپر جب تشدید ہوتی ہے تو غنہ ہوتا ہے نا. جی تو جی ہم ناک میں آواز کو، غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز کو روکنا. ناک کو روکنا. ہاں تو غنہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد الف مد بھی ہو رہا ہے تو ہم برب الناس، اور سین کے نیچے زیر ہے، سین کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد آیت ہے، اور جب آیت ہوتی ہے تو اس کے پاس والا حرف ہوتا ہے، اس پہ کچھ بھی ہو، زبر زیر پیش یا یہاں پہ دو زیر دو پیش بھی ہوتے ہیں تب بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ حرف ہو جاتا ہے ساکن، یعنی اس پہ جزم ہو جاتا ہے. تو جی آیت کرنے پر جب وہ حرف جزم ہو جاتا ہے تو ہم اس طرح پڑھیں گے برب الناس. یہ سب آپ نوٹ کر لیں، جو چیزیں نہیں بتا رہی ہیں ناہدہ صاحبہ وقف کے قاعدے کے حساب سے، وہ نوٹ کر لیں ہے نا، تاکہ آپ کو یاد رہے، آپ ریوائز کر سکیں بعد میں. جی قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ، قل قل اعوذ، اعوذ. اعوذ نہیں کہیں گے ہم، پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے تو دونوں کی آواز الگ الگ ہوگی. قل اعوذ قل اعوذ برب الناس برب الناس مالک الناس. مالک الناس. اب دیکھیے ملک الناس میں میم پہ زبر کی حرکت ہے، اور لام کے نیچے زیر حرکت کی ہے. حرکت ہے یہ. کیف کے نیچے زیر کے. یہ والا حرف دیکھیں، میم پہ زبر کی حرکت ہے، لام کے نیچے زیر، میم پہ زبر کی حرکت ہے، لام کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اور کاف کے نیچے بھی زیر کی حرکت ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ کاف کو نون سے جلدی پڑھیں گے. ہاں جلدی پڑھیں گے ہم، کیونکہ زیر زبر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں، کھینچتے نہیں ہیں، ہے نا. اب جی کاف کو تو نون سے ہم ملائیں گے، کیونکہ یہاں بھی حرف شمسی کا قاعدہ لگ رہا ہے. جی حرف شمسی کے وہ اس کے کیا کہتے ہیں، ابھی بتایا تشدید. تھا نا آپ کو. ہاں جی نون آ رہا ہے حروف حرف شمسی میں. حرف شمسی کا پھر نون آ تشدید. رہا ہے. ہاں تو ہم الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، کاف کو سیدھا نون سے ملائیں گے، کیونکہ نون پہ تشدید ہو رہا ہے، تشدید ہے، اور تشدید والے حرف کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملائیں گے اور ایک بار اس کا خود کا وجود ہوتا ہے. اور یہاں بھی نون کے ساتھ الف لگا ہے، الف کے پہلے نون پہ زبر ہے تو یہاں پہ جی الف مدہ الف ہو رہا ہے، مدہ. تو ہم اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، جی غنہ بھی کریں گے اور کھینچیں گے بھی. ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، ہے نا، کیونکہ الف مدہ ہو رہا ہے. اور پھر یہاں بھی سین کے نیچے زیر ہے اور آیت آ گئی تو یہاں پہ سین کے نیچے کا زیر ختم ہو گیا اور یہاں پر ساکن ہو گیا. کوئی سا بھی حرف ہوگا، اس کے سین کا ہی نہیں ہے،
جو بھی حرف ہوگا لاسٹ میں آیت کے پاس تو وہ یہاں پر آیت کرنے پر ساکن ہو جاتا ہے نا. جی تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، غنہ بھی کریں گے اور جلدی بھی پڑھیں گے اور الف مدہ بھی کریں گے اور آیت کریں گے. تو مالک الناس، ملک ملک الناس، ملک الناس نہیں کہنا، ملی ما ملک لی، ملک الناس ہے نا. ملک الناس، ملک الناس، الناس، الہ الناس. الہ الناس. اب دیکھیے یہ والی آیت ہے، یہ والی تیسری، ایک ہو گئی، دو یہاں پر ہو گئی، اب یہ تیسری شروع ہو رہی ہے. اب دیکھیں کہ الف کے نیچے کیا ہے؟ حرکت زیر، زیر کی حرکت ہے. تو ہم یہ اس کو کیا پڑھیں گے پھر؟ جلدی پڑھیں گے. حمزہ، ہاں جلدی تو پڑھیں گے لیکن حمزہ ہاں حمزہ پڑھا جائے حمزہ گا، پڑھیں گے. ہے نا؟ تو حمزہ پڑھا جائے گا. پھر لام کے اوپر کیا لگا ہے؟ کھڑا زبر. ہاں کھڑا کھڑا زبر. زبر، ایک ہوں الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں. ہاں کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو ایک جی الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ہاں کے نیچے زیر ہے تو جی پھر زیر کے بعد پھر وہی ہو رہا ہے کہ حرف شمسی کے حرفوں میں سے وہ ایک ہی ہو رہا ہے نا. نون پر تجدید ہے تو تجدید والے حرف کو ہم دو بار پڑھیں گے، ایک بار پہلے والے حرف سے ملائیں گے اور پھر ایک بار اس کا خود کا وجود ہوتا ہے. تو غنہ بھی ہوگا یہاں پہ اور الف مدہ بھی ہوگا، تو ہم اس کو ناک میں آواز کو روکیں گے اور ایک الف کی مقدار اسے کھینچیں گے بھی، ہے نا، کیونکہ حرف شمسی کے حرفوں میں سے آ رہا ہے یہ نون. پھر سین کے نیچے زیر آیت کرنے پر ساکن ہو جائے گا وہ، ہے نا. تو زیر زبر پیش ختم ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو پڑھیں گے الہ الناس. الہ الناس. ہاں اب آگے چلیں آپ. من شر الوسواس من شر الوسواس من من شر الوسواس شر الوسواس الخناس. الناس. شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. اب دیکھیے میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر. اور نون نون ساکن ہے. ساکن، اب اگر اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کوئی بتائے گا؟ تنوین کا قاعدہ لگ رہا ہے. میم کا کیا خیر لگ رہا ہے؟ چین آ رہا ہے حروف اخفا میں سے. نہیں یہ میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ بتائیں کہ کس طرح ہو رہا ہے اخفا. ایک کو ناک میں روکیں گے، ان کے بعد نہ رہا ہے تو اخفا ہوگا. کس کے بعد آ رہا ہے؟ جو دوسری صاحبہ بتا رہی ہیں وہ صحیح بتا رہی ہیں، ایک بار بتائیے پھر سے. نون نون ساکن ساکن کے بعد وہ آ رہے ہیں حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے. ماشاء اللہ آ گیا سمجھ میں، ہے نا. نون ساکن ہے، میم کے نیچے زیرے سے ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. نون ساکن ہے اور نون پہ جب جزم ہے تو ہم نون پہ کیا کسی بھی جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو یہاں نون کو ہم میم سے ملا کر پڑھیں گے، ہے نا. اب جب نون ساکن کے بعد حرف اقفا کے 15 حرفوں میں سے شین آ رہے تو ہم کیا کریں گے؟ ناک میں جی چھپا کیا کے کریں گے؟ ناک میں چھپا آواز کو روکیں گے. کس کی آواز کو روکیں گے؟ الف ایک الف نون ساکن کی آواز کو ناک میں روک کے پڑھیں ہاں گے. ہاں نون کی آواز کو روکیں گے، صحیح ہے بالکل. تو جن کو نہیں پتا وہ غور سے سنے، ہے نا. جب نون ساکن کے بعد حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں، ہے نا. کس طرح چھپاتے؟ میوں میوں، یہ چھپانا ہوتا ہے نا، ایک الف کی مقدار. اب شین یہ تو ہو گیا اخفا، ہے نا. اب را کے اوپر تجدید ہے تو رائے مشددہ ہو رہی ہے اور ہم را کو تجدید والے حرف کو ہم دو بار پڑھتے ہیں. پہلے ہم شین سے را کو ملائیں گے، اب را کا بھی وجود ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر لگا ہے.
تو یہاں پہ سختی سے پڑھیں گے اور 2 بار پڑھیں گے شر. اب آگے کیا ہو رہا ہے کوئی بتائے گا؟ قمری حروف شمسی ہو رہا ہے. نہیں، قمری ہو حرف رہی ہے. قمری ہو رہا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ جو بھی بتا رہی ہیں. حرف قمری کے حرفوں میں سے واو آ رہے ہیں اور الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے. اگر حرف قمری کے 14 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ہم لام کو پڑھتے ہیں، الف کو نہیں پڑھتے، ہے نا. تو جی یہاں ہاں پر جی. جزم لگا ہے لام کے اوپر، جی تو ہاں ہم جی. را کو جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملاتے ہیں، تو ہم را کو سیدھے لام سے ملائیں گے، ہے نا. جی. میوں شرل اس طرح پڑھیں گے، میوں شرل. اب واو پہ زبر ہے، اس کو ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے. سین پہ جزم ہے، سین پہ جی. جزم ہے. جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، تو واو کو ہم سین سے ملائیں گے. پھر واو ہے، واو پہ زبر کی حرکت لگی ہے نا. اس کے بعد الف ہے، الف سے پہلے واو پہ زبر ہے، تو یہاں الف مدہ ہو رہا ہے. تو ہم ہاں یہ الف مدہ کے برابر الف مدہ ہے، اور اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ہے نا. پھر سین کے نیچے زیر ہے، آیت کرنے پر ساکن ہوگا، اور اگر آپ کو آیت نہیں کرنا ہے تو آپ اب یہاں پہ پھر وہی آ رہا ہے، حرف قمری کے حرفوں میں سے خا آ رہا ہے، تو ہم سین کو لام سے ملائیں گے اگر آیت نہیں کریں گے تو، ہے نا. یہ والا جو لام الف ہے اس کے نیچے دیکھیے اردو کا 5 بنا ہے، تو ہم اس پہ رک سکتے ہیں، ہے نا. اس آیت پر ہم رک سکتے ہیں. اگر خالی لام الف بنا ہوتا تو ہم نہیں رک سکتے، کیونکہ میننگز تبدیل ہو جاتے. جی. تو آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وسواسل وسواسل. ہاں، سین کو ہم لام سے ملائیں گے، کیونکہ حرف قمری کے 14 حرفوں میں سے خا آ رہا ہے، تو ہم الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے، کیونکہ لام پہ جزم لگا ہے، اور جزم والے حرف کو ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں نا. اب خا پہ زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. اور نون کے اوپر کیا ہے؟ نون پہ بھی مشدد. ہاں ہاں، نون مشدد ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ کو نون سے ملائیں گے. ایک بار تو 2 بار پڑھیں گے تجدید اس لیے پڑھیں سختی گے، کے دوسری ساتھ. بار اس کا خطبہ وجود ہے، اور الف مدہ بھی ہو رہا ہے. پھر تو ایک بار تو نون کو مطلب پڑھیں گے، اور ایک بار الف مدہ 2 بار اس کو کھینچیں گے. اب دیکھیے سنیے غور سے، مجھے اس طرح نہیں بتاتے جیسے آپ نے بتایا ہے نا، کنفیوز ہو جاتے ہیں آپ لوگ اور گھبرا جاتے ہیں. دیکھیے نون پہ تجدید ہے، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو یہاں پہ تو غنہ ہوگا. اگر کوئی سا بھی تجدید والا حرف ہوتا ہے تو ہم اسے 2 بار پڑھتے ہیں، ہے نا، اور تھوڑا سختی سے پڑھتے ہیں. کوئی سا بھی تجدید والا حرف ہوتا ہے تو ہم 2 بار پڑھتے ہیں اور سختی سے پڑھتے ہیں. ایک بار ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اور ایک بار اس کا خود کا وجود ہوتا ہے، جو بھی حرف ہو تجدید والا، تو ہم اس طرح اس کو 2 بار پڑھتے ہیں. اب یہاں پر ہے نون پہ تجدید ہے تو تھوڑا سا تبدیل ہوگا، کیونکہ یہاں پہ نون پہ جب تجدید ہوتی ہے تو غنہ ہوتا ہے نا. اب یہاں بھی پڑھیں گے ہم اسے 2 بار. پہلے ایک بار خا سے نون کو ملائیں گے، خا نون زبر خن. اب نون الف زبر نا ہو گئے نا 2 بار، خننا. اور الف مد بھی ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے نا. خننا ایسے. اور سین کے نیچے زیر آیت کر دیں گے تو ہم سین پہ ساکن ہو جائے گا، یعنی جزم، ہے نا. تو خناس اس طرح پڑھیں گے. من شر الوسواس الخناس. شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. اب دیکھیے ہم نے یہاں پہ کر لی آیت، ہے نا. اگر آپ چاہیں تو آیت کر لیں. یہاں پر ایسا ہے کہ آپ چاہیں تو آیت کر لیں، آپ چاہیں تو آیت نہیں بھی کریں گے. تو آپ اگر نہیں کریں گے آیت تو سین کو لام سے ملا دیں گے، کیونکہ حرف
قمری کے 14 حرفوں میں سے زال آ رہا ہے تو ہم لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، ہے نا؟ جی تو ہم اگر آیت نہیں کریں گے تو سین کو سیدھے لام سے ملا دیں گے اور پڑھتے ہوئے آگے چلے جائیں گے، اور اگر ہم آیت کر لیں گے یہاں پر خناس پہ تو اب ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ سین پر ہو گیا، ہاں سین پر ہو گیا، سنیے غور سے سنیے، کیونکہ سین کے نیچے زیر ہے اور ہم نے آیت کر دی تو یہاں ہو گیا ساکن۔ جی اب ہم اس کے آگے والے حرف پہ دیکھیں گے کہ کیا حرکت لگی ہے، نون کے اوپر زبر کی حرکت لگی ہے، تو اب ہم پڑھیں گے الذی، زبر سے پڑھیں گے، ہے نا؟ جی حمزہ حمزہ لام زبر لام زبر لا، اللہ دال یا زیر زی، الذی۔ تشدید والے حرف کو ہم 2 بار پڑھیں گے، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار اس کا خود کا وجود ہے نا؟ اب جی زال کے نیچے زیر ہے اور جزم والی یا ہے، جزم والی یا سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہو رہا ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اس طرح الذی۔ الذی اب یا پہ پیش ہے اور واو پہ زبر ہے نا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ سین پہ جزم ہے، زبر اور پیش کو ہم جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں، اور سین پر جزم ہے تو ہم جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو واو سے ہم سین کو ملا دیں گے، ہے نا؟ اب پھر دوسرا واو ہے جی یہ والا، یہاں والی صورت ہے نا؟ تو یا پہ پیش ہے، واو پہ زبر ہے، تو اس کو ہم جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے۔ سین پہ جزم ہے تو ہم جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، واو سے سین کو ملا دیں گے۔ اب دوسرا واو ہے، اس کے نیچے زیر ہے اور سین کے اوپر پیش ہے، تو ہم ان کو جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے، کیونکہ زیر زبر پیش کی حرکت کو ہم جلدی پڑھتے ہیں، بالکل نہیں کھینچتے، ہے نا؟ تو یوسویسو، الذی یوسویسو، اس طرح پڑھیں گے ہم اسے، ہے نا؟ الذی یوسوسو الذی یوسوسو، یوسوسو ہاں سو پڑھنا ہے، ہم یوسوسو نہیں پڑھنا، یوسوسو، ہے نا؟ جی اب فا کے نیچے زیر ہے، یا پہ جزم ہے، جزم والی یا سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، اس لیے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا مدہ یہ یا مدہ ہو رہا ہے، تو ہم اسے کیا کریں گے؟ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ہاں کھینچ کر پڑھیں گے، ہے نا؟ اب سواد کے اوپر یہ دیکھیے، الذی یوسوسو فی صدور الناس، جی تو ہاں سواد کے اوپر پیش ہے اور دال کے اوپر بھی پیش ہے، سواد کے اوپر پیش ہے اور دال کے اوپر پیش ہے، تو ہم اس کو جلدی پڑھیں گے، بالکل نہیں کھینچیں گے، لیکن آگے واو پہ جزم ہے، کیا ہے؟ ہاں جی واو ہاں جزم والی واو سے پہلے اگر پیش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ ہاں تو ہم کیا کریں گے اس کو؟ ایک الف ایک کی الف مقدار مقدار ہاں کھینچ کر پڑھیں گے، ہاں سودو سواد ہے نا، تو سودو سودو طرح پڑھیں گے۔ ناس اب یہاں را کے نیچے زیر ہے تو اس کا کیا کریں گے ہم؟ ایک الف کی مقدار باریک پڑیں گے ہر جگہ ایک الف کی مقدار تھوڑی کھینچتے ہیں، را کے نیچے زیر ہے تو ہم اسے باریک پڑھیں گے، ہے نا؟ اس کے بعد دیکھیے نون کے اوپر پھر کیا ہے؟ نون کے شدت اوپر تشدید ہے، ہاں تو ہم کیا کریں گے؟ غنہ را کو نون سے غنہ کریں گے، ہاں پہلے ہم را سے نون کو ملائیں گے، پھر نون کو پڑھیں گے، کیونکہ ہاں الف مدہ بھی ہو رہا ہے، غنہ بھی ہو رہا ہے، اور پھر سین کے نیچے زیر ہے اور آیت کرنے پر ساکن ہو جائے گا وہ، ہاں الذی یوسوسو فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، صدور للناس
अब लास्ट आयत देखें, ये वाली है ना, मिनल जिन्नति वन्नास। मिनल मिनल जिन्नति जिन्नति वन्नास। वन्नास। देखिए ता को हम नहीं खींचेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। मिनल जिन्नति वन्नास। मिनल मिनल जिन्नति जिन्नति वन्नास। नहीं 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 वन्नास। नहीं नहीं नहीं, मिनल 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 जिन्नति जिन, वन्नास। सुनिए, मिनल 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 जिन्नति 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 वन्नास। वन्नास। देखिए मीम के नीचे जेर की हरकत है, नून पे जबर की हरकत है, इनको हम जेर जबर पेश को बिल्कुल नहीं खींचते, जल्दी पढ़ते हैं। लेकिन जीम आ रहा है हुर्फे हुर्फे कमरी के 14 हरफों में से जीम आ रहा है, तो हम लाम को पढ़ेंगे और अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। लाम जजम है लाम पे, तो हम जजम वाले हुर्फ को पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। नून से लाम को मिलाएंगे सीधे, है ना, मीम जेर मी, नून लाम जबर नल, मिनल। अब जीम, हाँ, जीम के नीचे जेर की हरकत है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीम के नीचे जेर की हरकत है और नून पे क्या है, तशदीद। अब यहाँ पे सिर्फ तशदीद हो रही है, तो हमें सिर्फ गुन्ना करना है बस यहाँ पर, है ना। गुन्ना इस तरह, क्योंकि ये तशदीद है तो हम नून को 2 बार तो पढ़ेंगे। जीम पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे और उसके ऊपर खुद के ऊपर जबर लगा है ना। जीम नून से जिन, नून जबर ना, जिन्ना, ऐसे करेंगे, जिन्ना, है ना, ना नहीं करेंगे। मिनल जिन्ना। अब ताजिर ती, इसको भी हम जल्दी पढ़ेंगे, खींच कर जरा भी नहीं खींचेंगे बिल्कुल, क्योंकि जेर जबर पेश को हम नहीं खींचते। मिनल जिन्नती। अब वाव के ऊपर जबर है और नून पे तशदीद है, तो नून पे तशदीद होती है तो नून मुशद्दद होता है, और जब नून मुशद्दद होता है तो नून को नाक में नून की आवाज को हम रोक कर पढ़ते हैं, क्योंकि गुन्ना हो रहा है ना। तो वाव को नून से मिलाएंगे, फिर नून अलिफ जबर ना, ये खिंचेगा, यहाँ पे अलिफ मद्दा भी हो रहा है नून के साथ, गुन्ना के साथ अलिफ मद्दा हो रहा है, तो इसलिए ये वाला खिंचेगा। वन्ना, और सीन के नीचे जेर की हरकत है, आयत करने पर जेर खत्म हो जाएगा और यहाँ पे साकिन हो जाएगा। तो हम इस तरह पढ़ेंगे, मिनल जिन्नति वन्नास। मिनल जिन्नति वन्नास। मिनल, गौर से सुने, मेरे हरफों को गौर से सुने। मिनल जिन्नति वन्नास। मिनल जिन्नति वन्नास। ती पे बिल्कुल नहीं खींचे, ती पे बिल्कुल नहीं खींचे, रुक जाएं। अगर आपसे आगे नहीं आ रहा तो रुक जाएं, आप खींचे नहीं, ती नहीं कहें। मिनल जिन्नति वन्नास। मिनल जिन्नति जिन्नति वन्नास। वन्नास। कुल अब तो अऊज़ु ये जो बिरब, जिन्नती में जो नून मुशद्दद आ रहा है, तो यहाँ पर भी तो आवाज को वो करेंगे, वो ना करेंगे नहीं यहाँ भी। हाँ तो मैं कर रही हूँ ना, गौर से सुने आप। जी मिनल जिन्नति वन्नास, सिर्फ गुन्ना करना है, उसके अलावा ना। नहीं खींच रहे हैं ना, हाँ जी जी। क्योंकि नास वाले हुर्फ को हम गुन्ना भी कर रहे हैं और और खींच खींच भी रहे भी हैं रहे। कलिफ की मकदार। तो ये जी जिन्नती में खाली गुन्ना हो रहा है, इसलिए हम जी जल्दी से गुन्ना करके आगे बढ़ जाएंगे। जी। मिनल जिन्नति वन्नास। मिनल जिन्नति जिन्नति वन्नास। मिनल वन्नास। जिन्नति वन्नास। मिनल जिन्नति वन्नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल قل أعوذ برب बिरब्बिन्नास। الناس मालिकिन नास। मलिकिन ملك الناس इलाहिन नास। إله इलाहिन्नास।
الناس من شر الوسواس الخناس من شر من الوسواس الناس من نہیں کہیں گے، من شرل نہیں کہیں گے ہم، میو شرل اس طرح کہیں گے کیونکہ اخفا ہو رہا ہے نا. جی من شر الوسواس الخناس الوسواس من شر الوسواس وسواس الخناس الناس الذي الذي يوسوس يوسوس في صدور الناس في صدور الناس من الجنة والناس. من من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ جتنا مجھے آتا ہے میں آپ کو بتاؤں. تو آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا؟ جی بہت اچھے سے آیا. تو میں جب مانوں گی اس چیز کو کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا، جب مانوں گی کہ جب آپ لوگ سبق ڈالیں گے، چاہے ایک آیت کو پڑھ کر اس کے جیسے ادیبہ صاحبہ نے بتایا ہے اس طرح آپ سبق ڈالیں گے. جب مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے، اور اگر نہیں بھی آیا، جتنا آیا ہے اتنا بھی ڈالیں گے تو میں آپ کو پھر بتاؤں گی اگر غلطی ہوگی. اور جب تک غلطیاں بتائی نہیں جاتی جب تک درست ہونا مشکل ہوتا ہے. اگر ہم پڑھ کے اور پھر ہم سبق نہیں ڈالیں گے اور ہم بیٹھ جائیں گے آرام سے تو پھر آپ کا درست کیسے ہوگا، ہے نا؟ آپ کا درست نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے آپ کو سبق ڈالنا ضروری ہے. جب تک آپ سبق نہیں ڈالیں گے، آپ سال کیا 2 سال کیا 4 سال جتنی بھی لے لیں گے آپ کلاسز، فائدہ اتنا نہیں ہوگا جتنا آپ کا سبق ڈالنے میں فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ مجھے بتایا گیا تھا تو میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں. الحمدللہ میں نے کوشش کی تھی وہ سب جو مجھے بتایا گیا تھا کرنے کی اپنی طرف سے پوری. تو آپ لوگ بھی کریں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، ہے نا؟ چاہے آپ ایک آیت جس آیت کا آپ کو سمجھ میں آیا ہے اس آیت کا ڈال دیں، لیکن ڈالیں ضرور. اور اٹینڈنس ہو رہی ہے تو پھر مجھ سے پوچھا جائے گا لاسٹ میں جب ایگزام ہوں گے کہ کس کی کتنی اٹینڈنس ہے، کس نے کتنے سبق ڈالے، تو اس حساب سے آپ لوگوں کو نمبر ملیں گے. تو اس لیے میں آپ کو بار بار ٹوک رہی ہوں اس چیز کے لیے کہ بھائی جو ہے میرے پاس میں وہی بتا پاؤں گی آگے بھی، ہے نا؟ تو اگر آپ لوگ ڈالیں گے تو آپ لوگوں کا فائدہ ہے، ہر طرح سے ہوگا. آپ کی رزلٹ بھی اچھا ہوگا، آپ کو سیکھنے ملے گا، آپ کی غلطیاں درست ہوں گی، اور پھر آپ اس قابل ہوں گے انشاءاللہ کہ پھر آگے آپ دوسروں کو بتا سکیں، ہے نا؟ جی انشاءاللہ. میری اٹینڈنس بھی ڈال دیجیے گا. میں افسانہ صاحبہ ہوں، دیر سے جوائن ہوئی تھی نا تو شاید ڈلی نہیں ہوگی. ہاں میں ہے نا، نہیں آپ جب کلاس ختم ہوا کریں نا تو جتنے لوگ جڑے ہوں تو سارے اٹینڈنس ڈالا کریں. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میں نہیں لے پاتی وہ اٹینڈنس نہیں لے پاتی، باتوں میں جب لگتی ہوں تو میں بھول جاتی ہوں سب. تو میں نام ہے نا افسانہ صاحبہ، میں آپ کی اٹینڈنس ڈالتی ہوں اور میں نام بول رہی ہوں تو آپ لوگ بتانا. بشرا صاحبہ نہیں ہے، یہ کافی ٹائم سے نہیں آ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے نا. اور ادیبہ صاحبہ ہیں موجود، ادیبہ صاحبہ جی نہیں ہے موجود. رقیہ منصوری جی وعلیکم السلام. رقیہ صاحبہ کیا بات ہے، آپ سبق نہیں ڈال رہی ہیں؟ ابھی ہمارے یہاں پہ ڈیلیوری ہوئی ہے ہماری. اچھا.
तब तो भी अभी हम आप डालेंगे 1 महीना। अच्छा अच्छा, चलिए आप फारिग होके डालिए इंशाल्लाह। जी अपू। जी। और फरजाना साहिबा, फरजाना साहिबा मौजूद हैं? फरजाना साहिबा थी तो शुरू में, पता नहीं कहाँ गई। चलिए रुखसार साहिबा नहीं है, अशरा साहिबा भी नहीं है, अनीसा अस्सलाम साहिबा, वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आप हैं अनीसा साहिबा जी। और साइमा साहिबा नहीं है, इंशा भी नहीं है, ये तो है ही नहीं पूरी क्लास में। फूल भी, ये भी नहीं है। समीना, समीना जी लबैक। साहिबा, जी जी समीना साहिबा हैं। और नाज़मा साहिबा की तो खैर लीव है, उन्होंने मैसेज किया था। और माहिदा, माहिदा साहिबा भी काफ़ी टाइम से नहीं आ रही हैं क्लास में, अपना नुकसान कर रहे हैं, सब अपना नुकसान कर रहे हैं। अमरीन, अमरीन साहिबा ये भी काफ़ी टाइम से नहीं आ रही। और सैयदा निकी, ये तो लेती थी, काफ़ी अच्छे से क्लासेस लेती थी, अभी अभी कुछ हो रहा है, शायद इनको प्रॉब्लम है कुछ। तो अगर आपके कोई मतलब है पहचान वाले इनमें से, तो उनको इन्फॉर्म करिए कि क्लासेस लें वो लोग। थोड़ा सा तो टाइम होता है, कितनी जल्दी हो जाता है वक्त, है ना। जी अगर आप लोगों को कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ लीजिए, कुछ अगर कायदों में से कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता दीजिए। और नूरानी कायदा तो सबके अच्छे से पूरा समझ में आ गया है ना। जी अब जो कसर रह गई है तो इंशाल्लाह ये जो आप सूरा पढ़ेंगे ना 10, इसमें इंशाल्लाह आपकी पूरी हो जाएंगी। कायदा इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन सबक डालिए जरूर, है ना। जी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। तावुज़ तस्मिया की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, तख्ती नंबर 17 में तावुज़ तस्मिया है, आप उसमें देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसमें पढ़ के अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तख्ती नंबर 17, है ना। और जो नाहिदा साहब कितने एब्सेंट हैं अभी? काफी लोग एब्सेंट हैं, एक दो। रेगुलर वाले कितने एब्सेंट हैं? जैसे अमरीन है, वो हाँ अभी नहीं है ना निक्की ज्वाइन, साहब, वो हाँ निक्की उनको साहिबा। टाइफाइड हो गया है, तो अच्छा वो अच्छा। उनका मैसेज आया था, वो आज से ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन पता नहीं कौन? आज करा नहीं उन्होंने। और जो 2 नाम आपने दिए थे उनको भी कॉल्स लगवाएं। इसके अलावा कौन है जो अभी इसके तक आ अलावा रहे थे और नहीं आ रहे? टोटल आपके कितने रेगुलर स्टूडेंट हैं? रेगुलर तो हमारे हैं तो 16 हैं। 16 में से ये 2 तो बिल्कुल 7 शुरू ही? के, हाँ, हाँ 2 नहीं आ 16 हैं। 16 है, लेकिन कोई साथ है कभी, मतलब शुरू में तो माशाल्लाह काफी लोगों ने ये, बुशरा साहिबा अच्छी लेती थी क्लास, और अफसाना साहिबा भी, अफसाना साहिबा तो खैर लेती हैं अभी भी, एक आध दो छुट्टियां हुई उनकी। अदीबा साहिबा भी अच्छी लेती हैं। बाकी अशरा, अशरा मंसूरी और ये अनीसा भी, ये नहीं, काफी छुट्टियां हो रही हैं इनकी। मतलब शुरू में वो हुई, भी अभी तो ले रही हैं, नहीं हाँ आती, हम अभी, तो बराबर ज्वाइन कर रहे मतलब हैं। देर में, जी देर में ही 16 में शुरू। से 16 में से तो वो 3 जो नाम आपने मुझे दिए थे वो हटा दें अगर, तो हम्म। 13 बचे। अब 13 में से ये 7 ही आए, 7 में भी जिसमें एक मैं और एक आप हैं, है ना। जी तो जी जी। इस तरह तो बहुत ही कम है, सिर्फ ये 1 2 3 4 5 ही हैं, तो बाकी कौन साइमा, नाम आए? साइमा साहिबा भी नहीं आ रही, इंशा साहिबा भी नहीं आ रही, और ये हाँ, तो फूल। आप इन सब के नाम मुझे दइएगा, इनको कॉल्स लगवाएंगे, क्योंकि अब इस क्लास के, जैसे कि आप इन लोगों को बता ही रही कि इसके एंड में इन लोगों के सबके लेंगे इंशाल्लाह, आलिम साहब टेस्ट हाँ लेंगे। वही वही वही, फिर इन इसलिए लोगों तो को सबको प्रिपेयर्ड रहना है उसके लिए। मैं, वही तो मैं कह रही हूँ, बुशरा साहिबा माशाल्लाह अच्छा कर रही थी, और वो भी भेज रही अभी थी। थोड़ा टाइम का मसला हो रहा था, तो शायद हो सकता है उसमें उलझ हाँ गई वो, कॉल लगा हाँ। देंगे। इसके अलावा जो है इनको बता दीजिए, अभी लेवल 1 के टेस्ट हुए थे, उसमें कुछ लोग अच्छा पढ़ते थे लेकिन उनकी अटेंडेंस कम थी, तो मार्क्स कम हो गए। तो अटेंडेंस, होमवर्क,
سب کے مارکس ہیں 10 مارکس، 10 مارکس اٹینڈنس کے، 10 مارکس ہوم ورک کے، 10 مارکس آپ کے قاعدوں کے، اس طرح سے رہیں گے تو 10 مارکس اسائنمنٹس کے جو دیے گئے تھے، تو جس نے بھی نہیں دیے وہ سب دے دیں. اور آپ نے نوٹ کرے ہوں گے نا سب کے کہ ہوم ورک کس کا آ رہا ہے کس کا نہیں آ رہا ریگولر، تو اس کو 10 میں سے وہ مارکس آپ کو دینے ہوں گے. باقی جو جی ٹیسٹ لیں گے ادائیگی وغیرہ کا وہ عالم صاحب. یہ سب لیول 1 کو بتایا نہیں گیا تھا ایگزام کے ٹائم بتایا، لیکن میں ان کو ابھی سے اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ لوگ ہوم ورک بالکل نہیں بھیج رہے ہیں نہیں بھیج اور رہے شروع اٹینڈنس سے بھی بھی. کم آ رہی ہے، تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ پیچھے رہ جائیں گے، رینکنگ میں وہ پیچھے ہو جائیں گے. اسی ہاں لیے پڑھ اچھا رہے ہیں بتا لیکن اگر ہاں اس وجہ سے پیچھے ہو یہ جائے. سب بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو ہوم ورک بھیجے گا وہی پڑھے گا بھی اچھا. بنا ہوم ورک بھیجے کسی کی اتنی مشق ہوگی بھی نہیں، تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے. اٹینڈنس دے گا، ابھی آئے گا ابھی کلاس میں جب ہی سیکھے گا. تو یہ سب ابھی ہم چیزیں نے بھی کبھی ابھی ہم نے جی جب سے جی. جوائن کری جب سے کبھی چھٹی نہیں کی ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ انیس ابھی. ہاں انیتا جی. آپ لیٹ جوائن ہوئی تھی نا، تو وہ شروع کے جو دن ہے نا وہ جی اس کی وجہ سے کہہ رہی ہوں. باقی ماشاء اللہ آپ لے رہی ہیں کلاس. ہاں ہاں صبح کی اور کلاس آج بھی لیتی آج ہیں آپ کو دیکھیے ابھی. سورہ ناز کی کتنے اچھے طریقے سے ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ناہدہ صاحبہ نے کس مطلب خوبصورتی سے آپ کو ایک ایک کلمات کے پورے قاعدے اچھے سے واضح کر کے بتائے ہے نا. اس کو جو اپن قاعدے بتاتے ہیں نا اسی کو تشریح کرنا کہتے ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا. ایگزام کے ٹائم جب ایگزامینر بولتا ہے تب ہم سمجھ نہیں پاتے، تو آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں پہلے سے ہی بتائی جا رہی ہیں ہے نا، تاکہ آپ لوگ اس سے روبرو ہو جائیں، کیا فیملیئر ہو جائیں. تو اب آپ کا یہ ہے کہ اب آپ کو بھی اسی طرح سے پریکٹس کرنی ہے پوری سورہ کی. اور انشاءاللہ اگر یوٹیوب پہ ہے اپی کی عالم صاحب کی تو ہم آپ کو لنک سینڈ کریں گے. کہ نہیں ہوگی تو ناہدہ صاحبہ پھر آپ سے میں بتا دوں گی کہ نہیں ہے، تو پھر آپ ریکارڈنگ کر کے بھیج دیجیے گا گروپ پہ ایک بار، تو یہ لوگ اس کو سن کے کر لیں گے پریکٹس جی انشاءاللہ، ہے نا. جی. صحیح رہے گا. آپ کو بتا دیں گے اگر یوٹیوب پر ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر آرام سے کر سکتی ہیں. وہ نہیں ہوگی تو پھر ناہدہ صاحبہ کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسے مطلب خالی اپن کلاس لے کے نہیں سیکھ پائیں گے جب تک اپن گروپ پہ سبق نہیں ڈالیں گے. اور پھر اس کی آپ کو بتائی جائیں گی غلطیاں کہ آپ کی یہ ہیں، پھر آپ اسے درست کریں گے تو آپ کے آئے گا سمجھ میں. جیسے ابھی آپ نے نون ساکن کے قاعدوں کا کرا تھا کتنا اچھا ہو گیا تھا، آپ کے آ گئی تھی نا سمجھ میں. اسی طرح ہوتا ہے. چلیے دعا پڑھ لیں کیا؟ اور کچھ کہہ رہی ہیں آپ طلعت نہیں. صاحبہ؟ چلیے خیر، یہ 10 سورہ ہیں تو ہم جب ابھی تو بڑی بڑی تو ہم ایک ایک ہی پڑھیں گے، کہیں چھوٹی ہوں گی تو ان کو 2 کر لیں گے، تو اس طرح ہماری پوری ہو جائیں گی کلاسز ہے نا. تو مگر آپ جو بیچ کے آپ کے جو دن ملتے ہیں جمعہ سنیچر اتوار پیر منگل بدھ جمعرات، نہیں پیر منگل تک آپ کو وقت ہے تو آپ سبق ڈالیں پلیز ہے نا. تو مجھے ایسا لگے گا کہ میری محنت وصول ہو رہی ہے جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. میں بول بول کے آپ کو بتا رہی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے اچھے سے سمجھ میں آ جائے ہر ایک چیز، اور نہیں بھی آیا کرے تو آپ بتایا کریے تاکہ میں دوبارہ اس کو پھر ریپیٹ کر دوں ہے نا. جب نہیں آیا کرے تو آپ کہہ دیا کریے کہ میرے یہ والی آیت نہیں سمجھ میں آئے اس کے قاعدے، تو میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گی. دوبارہ نہیں سمجھ میں آئے تو پھر بولے ہمیں تیسری بار بھی آپ 10 بار کہیں گے نہیں سمجھ میں آیا، میں 10 بار بتاؤں گی آپ کو. ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کو بھی وقت دینا پڑے گا، محنت اور تھوڑا سا وقت ہے نا. چلیے اب ہے نا ہم پڑھ لیتے ہیں دعا. کافی وقت ہو گیا ہے. کہاں چلا گیا؟
چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. ربنا ربنا تقبل منا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم. وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة سبحان ربك ربك رب العزة العزة عما يصفون عما يصفون. وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والحمد والحمد لله لله رب رب العالمين. العالمين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. چلیے انشاءاللہ سبق بھیجیں گے نا آپ لوگ. جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کا جواب دے دیے میں نے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.